بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بے اولاد تھی، بہت علاج کروایا پر کوئی امید نہ ملی۔ سب مجھے باتیں سناتے تھے۔ میں تنگ آ چکی تھی اور اب اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میری چھوٹی نند کی شادی کے عین 9 ماہ بعد میں امید سے ہو گئی، کیونکہ نند کی شادی والی رات میں نے ایک ایسا کام کیا تھا کہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اس رات نند جی جیکا میرا نام رانی ہے، سب مجھے روپ کی رانی اور حسن کی رانی بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ میں بے حد حسین تھی اور میرے حسن کے چرچے سارے محلے میں تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ مولوی نذیر کی بیٹی ہے، کسی حور سے کم نہیں۔ میں جب بھی آئینہ دیکھتی مجھے ایک حسین صورت نظر آتی تھی اور اس بات کی بہت خوشی ہوتی تھی کہ وہ میری صورت ہے۔ مجھے خود پر بہت غرور اور بہت ناز تھا، ہوتا بھی کیوں نہ۔ میں جانتی تھی کہ میں حسین ہوں، سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، پر کہتے ہیں کہ خوبصورت لوگوں کی قسمت کبھی بھی خوبصورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ شاید اللہ کے ہاں انصاف ہی یہی ہے کہ وہ ایک چیز دیتا ہے تو دوسری نہیں دیتا، یا پھر خوبصورت لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ مجھے بھی نظر لگ گئی تھی، کیونکہ مجھے نظر لگنا جائز تھا۔ پورے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی میں، اور ساری لڑکیاں مجھ سے جلتی تھیں، اور ان کی جلن اس طرح کی تھی کہ اسے چھپا بھی نہیں سکتی تھی، سرعام کہہ دیتی تھی کہ ان کو مجھ سے جلن ہے۔ میری خوبصورتی میرے لیے بد دعا بن گئی اور میری ساری زندگی برباد ہو گئی۔ ایک دن ہاسپٹل سے کال آئی کہ میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ ہم لوگ گھبرا کر ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے دل کے والو بند ہونے والے ہیں اور اگر ان کی جان بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو آپریشن کروانا ہوگا، جس پر 5 سے 7 لاکھ خرچہ آئے گا، لیکن اس کے بعد بھی ہم گارنٹی نہیں دیتے کہ وہ زندہ رہ پائیں گے یا نہیں۔ ہم 4 بہنیں تھیں، میری ماں تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے روتے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کو کچھ ہو گیا تو میں ان سب کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ میرے بابا نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے پیسوں کا انتظام کرنے کی، مجھے گھر لے جاؤ اور میری یہ خواہش پوری کرو، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہم ان کی ضد پر ان کو گھر لے آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ میری شادی اپنے بہت ہی ہونہار اور قابل طالب علم سے کروانا چاہتے ہیں۔ ابا نے بتایا کہ ان کا وہ ہونہار اور قابل شاگرد بہت امیر بھی تھا اور ایک اچھا انسان بھی، اور وہ شکل و صورت کا بہت ہی خوبصورت تھا۔ میرے والد صاحب نے مجھ پر اپنے جذبات کا دباؤ ڈالا اور کہا کہ تم کو یہ شادی کرنی ہوگی، یہ میری آخری خواہش ہے۔ میری شادی تو ہو گئی اور میں اپنے گھر بھی چلی آئی۔ شادی کی رات کو ہی ابا اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم سب غم سے نڈھال تھے، کسی کی آواز سنی تو حیران رہ گئی، دیکھو تو یہی رانی کا شوہر ہے، خود کیسے پری ہے، اور ذرا شوہر کو دیکھو، غرور کا سر نیچا۔ لوگ ہنس رہے تھے، کچھ لوگ حیران ہو رہے تھے اور کچھ لوگ خوشی سے کہہ رہے تھے اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، بہت اچھا ہوا۔ میں سر اٹھا کر دیکھنا تو نہیں چاہتی تھی اور مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن ان کی باتیں سن کر میں مجبور ہو گئی۔ میں نے بھی نظر اٹھا کر دیکھا تو میرا شوہر مجھ سے 15 سال بڑا، موٹا اور ایک بدصورت انسان تھا۔ میں حیران رہ گئی، سسرال جانے سے میں نے انکار کر دیا۔ مجھے پتا تھا کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اتنا تو میں اپنی زندگی کے لیے لڑ سکتی تھی، اسی لیے ضد کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی، اور مجھ پر میری ماں نے معاشرے کا دباؤ ڈالا، مجھے ایسا مستقبل دکھایا اور مجھے ڈرا دیا کہ اگر میں واپس نہیں گئی تو یہ معاشرہ مجھے نگل لے گا، اور معاشرہ باقی عورت کو نگل نہیں جاتا ہے۔ میں پھر بھی نہیں مان رہی تھی، پھر امی نے مجھے مجبور کیا، مجھ پر دباؤ ڈالا اور سمجھا بجھا کے مجھے رخصت کر دیا۔ میں اپنے اصلی گھر چلی آئی، کسی طرح اپنے بدصورت شوہر کو قبول نہیں کیا۔ امی نے مجھے سمجھایا تھا کہ اگر عورت خوش نہ ہو تو اسے سب سے پہلے اپنے شوہر کو خوش رہنا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے تو کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ میں اپنی زندگی میں اور مصیبت نہیں چاہتی تھی، اور مجبور تو میں پہلے ہی ہو چکی تھی، اس لیے اور ضد کر کے مجھے کیا ملنا تھا، کیونکہ وہ امیر بہت تھا، لیکن اس کے گھر میں ایک کنواری بہن رہتی تھی، میری نند، ناک شکل کی اچھی تھی، نہ صورت نہ سیرت، وہ اچھی انسان بھی نہیں تھی، نہ اس کے اندر عقل تھی نہ اخلاق تھا، ہر معاملے میں بولتی تھی۔ پہلے ہی دن مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ اور بھائی رات کو کیا کر رہے تھے۔ مجھے اس بات پر غصہ آ گیا، جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس گھر کی بڑی بننے کی کوشش کرتی تھی،
اس کو میری عادتیں پسند نہیں تھیں. وہ میرا کھانا پینا خرچے سب گنتی تھی. مجھے بار بار کہتی کہ میرا بھائی بہت محنت سے کماتا ہے, تم اس کی کمائی کو ایسے ضائع مت کرو. ان چھوٹی چھوٹی باتوں نے مل کر بہت بڑی نفرت کو جنم دے دیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کی دشمن بن گئیں. اس کا تو پتہ نہیں, میں تو اسے بہت زیادہ نفرت کرنے لگی تھی. میں حسن اور شکل و صورت میں اپنے نند سے کئی زیادہ خوبصورت تھی اور وہ عام شکل و صورت کی مالک تھی. لیکن پھر بھی اگر کسی محفل میں ہم دونوں بیٹھے ہوتے تو سب کا دھیان اس پر ہی ہوتا تھا. وہ سب کو اپنی طرف لگا لینے کا ہنر جانتی تھی اور اسی بات سے مجھے مزید غصہ آتا تھا. وہ پڑھائی میں بھی اچھی تھی اور سارے کاموں میں بھی, جبکہ مجھے کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا. انہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے اس سے نفرت ہو گئی اور میری نفرت انتہا کو پہنچ گئی. میرے سسرال والے بھی مجھ سے خوش نہیں تھے کیونکہ ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی. میں اپنے لاکھوں کا سامان نہیں لائی تھی پر دیکھنے میں ان سب سے زیادہ خوبصورت تھی. لیکن پھر بھی میری کوئی عزت نہیں تھی. میرے سسرال والوں کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا. ان کو مجھ سے صرف ایک وارث چاہیے تھا اور وہ بھی اس دنیا میں نہیں آیا تھا. ایک دفعہ میں نے اپنے شوہر کی خالہ سے یہ کہہ دیا کہ مجھ میں تو کوئی کمی نہیں ہے, آپ کے بھانجے کا ہی پتہ کروائیں کہ کیوں ابھی تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے. یہ بات اس خاندان کے لیے بہت بڑی تھی. وہاں کی کوئی بہو ایسی بات نہیں کر سکتی تھی. پھر بھی ان سب نے مجھے پیار سے سمجھایا لیکن میں نے اس بات کا بہت برا منایا تھا. میری نند کا رشتہ ہو گیا, وہ بھی ایک بہت ہی امیر لڑکے سے. مجھے اس بات کا غصہ تھا. میں چاہتی تھی کہ یہ کسی غریب گھر میں جائے کیونکہ وہ اکثر میری غریبی پر باتیں کیا کرتی تھی. ویسے اس کا اس میں کیا کمال تھا؟ اگر وہ امیر تھی تو یہ سب کچھ تو میرے شوہر کی کمائی سے ہوا تھا نا. میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہفتے بھی نہ رہتی اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوتے. وہ میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا. اس نے مجھے سونے کے اتنے زیور لے کر دیے تھے جتنے کسی عورت کے پاس نقلی بھی نہیں ہوتے. یہی وجہ تھی کہ میں ان باتوں میں لگ گئی. اپنی زندگی میں تھوڑی بہت خوش رہ لیتی تھی لیکن اولاد کی طرف سے میں بہت پریشان رہتی تھی کیونکہ مجھے اپنے قدم اس گھر میں پکے کرنے تھے. لیکن اگر مرد کے پاس دولت ہو تو پھر اسے لڑکیوں کی کمی نہیں ہوتی ہے. وہ جتنا بھی بدصورت ہو, کہتے ہیں کہ امیر مرد کبھی بھی بدصورت نہیں ہوتا. نہ تو میں اس کے لیے اچھا رشتہ آنے سے روک سکی اور نہ ہی میں یہ رشتہ ہونے سے روک سکی. اب میرے پاس بدلہ لینے کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہی رہ گئی تھی. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کی شادی میں اتنا تیار ہوں گی کہ سبھی مجھے دیکھیں گے, سب کا دھیان مجھ پر ہی جائے گا اور سب یہ سوچیں گے کہ یہ دلہن تو کسی کام کی نہیں. کاش اس کی بھابھی ہمارے گھر کی بہو بن جاتی. میرا شوہر دیکھنے میں بدصورت صحیح لیکن دل کا بہت اچھا تھا. میں ایک اشارہ کرتی تو فوراً کھڑا ہو جاتا, جو مانگتی مجھے لا کر دیتا. میں نے بھی اس بات کا فائدہ اٹھایا اور اسے کہا کہ مجھے بہت ہی خوبصورت جوڑا سلوانا ہے اور مجھے بہت زیادہ حسین لگنا ہے. اس نے ان سب کو یہ سمجھا کہ میں عورت ہوں اور سجنا سورنا چاہتی ہوں اور میرا حق ہے, اس لیے اس نے میری اس بات پر کوئی سوال نہیں اٹھایا. میں نے اسے جتنے پیسے مانگے اس نے مجھے چپ چاپ دے دیے. میں نے اپنے لیے ایک نہایت ہی حسین جوڑا جس میں میرا جسم نمایاں نظر آ رہا تھا اور اس کے ساتھ خوبصورت زیورات بھی خریدے. شادی والے دن تو میں سبھی سے زیادہ حسین لگ رہی تھی. جیسا میں نے سوچا تھا ویسا ہی ہو رہا تھا. سب کا دھیان مجھ پر تھا. سب بار بار پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے, کیونکہ میری شادی کے بعد وہ اس خاندان کی دوسری بڑی شادی تھی. سارے خاندان والے اس میں موجود تھے کیونکہ میری شادی تو ہاسپٹل میں ہوئی تھی. ان لوگوں نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہی رہ گئے تھے. میرا دل کو بہت سکون مل رہا تھا, یہاں تک کہ میری نند کا شوہر بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا. شاید وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اس کو کیسی بیوی ملی ہے جبکہ اس دنیا میں کیسی کیسی پیاری لڑکیاں موجود ہیں. اس بات سے میں بہت محظوظ ہوئی تھی. سب مہمان کھانا کھا رہے تھے. جب میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگی, اپنا میک اپ ٹھیک کرنے میں اسٹور روم کے پاس سے گزر رہی تھی کہ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ لیا. میں بری طرح گھبرا گئی. اندر اندھیرا تھا. اچانک لائٹ آن ہو گئی اور میرے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا. میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ کوئی اور نہیں میری نند کا شوہر تھا. میں نے مزاحمت کرنے لگی تو اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی. وہ ہنس دیا, کہنے لگا تھوڑی سی دیر ہوگی بھابھی, نہیں تو آپ کو میں اس دن جیسے انسان کے پلے نہ بننے دیتا. آپ سے میں خود شادی کر لیتا. آپ جیسی حسین عورت قسمت والے لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے. پر خیر ہماری شادی نہ ہوئی تو کیا ہوا, کم سے کم آپ کے ساتھ دل لگی تو کر سکتا ہوں نا. میں اپنے شوہر کو آوازیں دینے لگی, چلانے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. اس نے میری عزت لوٹ لی اور مجھے میرے کمرے میں دھکا دے دیا. شادی بھی ہو گئی, رخصتی بھی. اتنی چہل پہل تھی کسی کو میرا خیال نہ آیا. جب میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو میں خود کو سنبھال چکی تھی. اسے مجھ پر شک نہ ہوا. میں یہ کہہ کر فوراً سو گئی کہ میں بہت تھک گئی ہوں. ساری رات میں روتی رہی, سوچتی رہی کہ اب کیا ہوگا. میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا.
یہ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں میری غلطی تھی کیونکہ میں تیار ہو کر پھر رہی تھی۔ ایک تو میں پہلے ہی حسین تھی، اوپر سے تیار ہو کر اور زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسے اتنی عقل ہوتی کہ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر میں یہ بات کسی کو بتاتی تو وہ شخص فوراً یہ کہہ کر بچ جاتا کہ وہ بے قصور ہے، اور سب مجھے برا بھلا کہتے کیونکہ میرا اس خاندان میں رویہ سب کے ساتھ برا تھا۔ کوئی بھی میرے حق میں بولنے والا نہیں تھا۔ میں نے اس موضوع پر اپنی زبان بند کر لی۔ دل بہت کرتا تھا کہ یہ بات کسی کو بتا دوں، کسی کے سامنے تو دل ہلکا کر لوں۔ اپنی ماں کو بتا دوں گا، لیکن میری ماں کے ساتھ بھی میرا رشتہ اچھا نہیں تھا۔ وہ مجھے گری ہوئی لڑکی سمجھتی تھی۔ اپنی نند سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اگر میں یہ بتا دیتی کہ اس کے شوہر نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے تو اس کا گھر تو برباد ہوتا، لیکن میرا گھر بھی برباد ہو جاتا۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی، نہ جانے مجھے کس بات کی سزا ملی تھی۔ کچھ دن بعد میری طبیعت اچانک خراب رہنے لگی۔ مجھے ایسی بات پتہ چلی جس سے مجھے لگا کہ مجھے پتہ نہیں کیا سزا ملے گی، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا ہے۔ اتنا تو کس عورت کو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ ہاں، مجھے یہ پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ میں تو حیران رہ گئی۔ ابھی جب یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلی تو اس کو بھی یقین نہ آیا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچہ میرے شوہر کا تھا یا میری نند کا۔ خاندان والے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بچہ میرے شوہر کا ہے۔ مجھے لگا تو یہ کہے گا کہ بچہ کہاں سے آیا، مجھ سے سوال کرے گا، لیکن یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بچہ اس کا ہے، اور باقی خاندان والے بھی یہی سمجھ رہے تھے، اور میرے لیے مصیبت میرے لیے کرم بن گئی تھی۔ میں نے بھی اس موضوع پر اپنی زبان نہ کھولی اور کسی کو کچھ نہ بتایا۔ پہلے ایک بے وقوفی کی تھی، دوسری نہیں کرنی چاہتی تھی۔ اب اتنی عقل تو مجھ میں ہونی چاہیے، اس لیے میں چپ تھی، پر میرا حال میں ہی جانتی تھی۔ میرے دل میں کیا گزر رہی تھی میں ہی جانتی تھی۔ وقت گزرنے لگا، میری نند اپنے گھر میں خوش تھی، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میری نند کی شادی کے ٹھیک 9 مہینے بعد میں نے ایک چاند سے بیٹے کی ماں بنی، اور میری نند کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ خاندان میں خوشیاں منایا گئیں، سب بہت خوش تھے۔ جو حالت میری تھی وہی حالت میری نند کے شوہر کی بھی تھی۔ وہ بھی جانتا تھا کہ آخر یہ کس کی اولاد ہے۔ اب مجھے اس کی آنکھوں میں ایک پچھتاوا نظر آتا تھا۔ وہ میرے بیٹے کو دیکھتا تو اس کی نظریں جھک جاتی تھی۔ وہ کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا، جیسے یہاں سے بھاگ گیا ہو، اور پھر وقت لگا اور پڑ لگا کر وقت اڑ گیا۔ 20 سال گزر گئے اور ہمارے بچے جوان ہو گئے۔ میرا شوہر عمر میں مجھ سے 15 سال بڑا تھا، اس لیے اب وہ بستر کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی، لیکن اب میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی کیونکہ اب میں بہت بدل گئی تھی۔ وہ کہتا تھا تم ایک بہت اچھی بیوی ہو، اس پر مجھے یقین نہیں تھا۔ جب بھی وہ میری تعریف کرتا میں بس ہوں ہاں کر کے سر ہلا دیتی۔ ہمارے بچوں کی شادی کی عمر ہو گئی تو سب نے سوچا کہ کیوں نہ ان دونوں کی ہی شادی کروا دی جائے، کیونکہ یہ آپس میں کازن ہیں، اور ان سے بہتر اور کیا رشتہ ہوگا کہ ان کی آپس میں شادی ہو جائے۔ یہ بات سن کر میرا دل بیٹھ سا گیا، کیونکہ اگر یہ میری نند کے شوہر کا بیٹا تھا تو پھر تو میری نند کی بیٹی اس کی بہن لگتی تھی۔ میں ایسا ظلم کیسے ہونے دیتی؟ یہ تو گناہ تھا، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا تھا۔ میں نے اس بات پر بہت اختلاف کیا۔ میں ایک بار پھر سے خاندان والوں کے لیے بری بن گئی۔ سب نے کہا کہ اپنی نند کو پسند نہیں کرتی، اس لیے اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کروانا چاہتی۔ پرانی دشمنی نکال رہی ہے، عجیب عورت ہے، اتنی پرانی دشمنی دل میں لے کے بیٹھی ہے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ ابھی بھی ایسا کر رہی ہے۔ مجھے خاندان والوں نے بہت باتیں سنائی اور مجھے بہت برا بھلا کہا۔ میرے سارے پرانے کسی بھی کو لے کر بیٹھ گئے اور کہا یہ تو تھی ہی ایسی، اللہ نے اسی لیے اس کو بیٹی نہیں دی، اس کی بیٹی بھی ایسی ہی ہوتی، یہ تو اس کا بیٹا ہمارے بھائی پر گیا ہوگا، نہ جانے کیا کیا بات ہو رہی تھی۔ میرے خلاف بہت سی باتیں ایسی ہوئی جن کو میں سننا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں بہت زیادہ مجبور تھی اور اپنی مجبوری بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ اپنی نند کی بیٹی سے نہیں کروں گی، کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتی ہوں۔ یہ بات جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا بیٹا میری نند کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ نند کا شوہر بھی پردیس سے واپس آ گیا اور اس کے کانوں تک جب یہ خبر پہنچ گئی، ہم دونوں اس وقت بہت بری حالت میں تھے، نہیں جانتے تھے کہ ہم کیا کریں۔ ہمارا 20 سال پہلے کیا گیا گناہ اب ہمارے سامنے آنے کو تھا۔ اس سب میں بھی گنہگار تھی، کیونکہ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ مجھے یہ بات سب کو بتا دینی چاہیے تھی، میں نے سب کو دھوکہ دیا تھا۔ میرے بیٹے نے مجھے سب کے سامنے لاجواب کر ڈالا جب اس نے یہ کہا کہ وہ یہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ سارے خاندان والوں نے مجھے کہا کہ جب بیٹا یہ چاہتا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ دونوں کی منگنی بھی ہو گئی، جبکہ میں جلتے توے پر لوٹ رہی تھی۔ ایک رات ہمت کر کے میں نے اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کو سب کچھ بتا دیا۔
मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उसे कहा कि मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मुझे मेरी नंद को तकलीफ पहुंचानी थी। उस रात मेरे साथ जुल्म हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि ये किसकी औलाद है, और ये तो मुझे आज भी मालूम नहीं है। आप मुझे माफ कर दें और मेरा साथ दें। मैं क्या करूं? ये ना हो कि हमारे हाथों कोई गुनाह हो जाए। लेकिन जब मैंने अपने शौहर को हिलाया, वो काफी देर से मेरी बात तो सुन रहा था, पर कोई रद्द अमल नहीं दे रहा था। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा था। शायद मेरी बात भी उसने नहीं सुनी थी। वो तो कब से इस दुनिया से जा चुका था। मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि अब तो मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। मुझे लगा इस हादसे के बाद घर वाले शादी को रोक देंगे, पर घर वालों का कहना था कि ये मेरे शौहर की आखिरी ख्वाहिश थी, इसलिए सादगी से ही पर बहुत जल्द निकाह की रस्म कर देनी चाहिए। रुखसती फिर साल बाद कर लेंगे। एक ही रास्ता बचा था। मैंने अपने नंद के शौहर को कॉल की और उसे मिलने के लिए घर बुलाया। वो भी इसी कश्मकश में था और चाहता था कि हम आपस में बात कर लें। मैंने उसे कहा कि तुमने मेरे साथ जो जुल्म किया वो अब हमारे बच्चों के आगे आने को है। अब भी वक्त है, मर्द बनो और सबको ये बात बताओ। लेकिन वो अब भी कुछ अच्छा करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये वही इंसान था जिसने मेरी इज्जत लूटी थी। उसने साफ कह दिया कि मैं तो अपनी ज़बान नहीं खोलूंगा, नहीं तो मेरी बनी बनाई इज्जत खराब हो जाएगी। जो इंसान अपनी शादी वाले दिन किसी की बीवी की इज्जत पर हाथ डाल सकता है, उस इंसान से और क्या उम्मीद की जा सकती थी। निकाह के दिन करीब आते जा रहे थे और मैं बहुत परेशान थी। बिलाखिर मैंने एक फैसला कर लिया। मैंने ये सारी बात एक खत में लिखकर अपने बेटे के तकिए के नीचे रख दी और खुदकुशी करने की कोशिश की। 2 हफ्ते बाद मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे मेरे बेटे ने बचा लिया था। फिर ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि मेरी नंद की बेटी और मेरे बेटे ने शादी कर ली थी। वो नई नवेली दुल्हनों की तरह तैयार होकर मेरे सराहने खड़ी थी। मैं बुरी तरह रोने लगी, चिल्लाने लगी कि ये क्या जुल्म हो गया, गुनाह हो गया। मेरी हालत गैर होने लगी। फिर वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर मेरे हैरान रह गई। मेरे बेटे ने कहा कि वो बहुत पहले ही अपना DNA टेस्ट करवा चुका था, क्योंकि उसको भी इस बात का शक था। ये बात उसकी बीवी यानी मेरी नंद की बेटी भी जानती थी। उसने DNA टेस्ट करवाने के लिए अपने बाप के खून का सैंपल भी ला कर दिया, और इस तरह DNA टेस्ट से साबित हुआ कि वो मेरी नंद का शौहर नहीं, बल्कि मेरे अपने शौहर का बेटा है, और ये दोनों आपस में बहन भाई नहीं थे। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे सर पर से बहुत भारी वजन उतार दिया हो। मैंने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी, और आज इस खानदान ने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर उस शख्स का है। सारे खानदान ने मेरे नंद के शौहर को बुरा भला कहा। उसकी बहुत जगहसाई हुई, बहुत बेइज्जती हुई, और सबने ही उसका बाइकआउट कर दिया। वो बाहर के मुल्क चला गया। मेरी बहू और मेरा बेटा मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं। मुझे कहना पड़ेगा कि मेरी बहू बिल्कुल मेरी नंद की तरह एक बहुत अच्छी इंसान है, जो दिन रात मेरा ख्याल रखती है। जाने मेरे साथ किस वजह से रियायत हो गई, जबकि मैंने इतनी बड़ी बात सबसे छुपाई थी और किसी का बुरा सोचा था। कभी कभी ज़िंदगी हमारे साथ ऐसा भी करती है और हम बहुत बुरी सूरत हाल में फंस जाते हैं। लेकिन मेरे साथ अच्छा मामला ये हुआ कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया। नहीं तो जब मैं होश में आई तो बुरी खबर सुनकर दोबारा से मर जाती या बेहोश हो जाती। अल्लाह ही है जो इंसानों को माफ़ कर देता है। इंसान तो दूसरे इंसान को माफ़ी नहीं देता। दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि अगर मेरी किस्मत मज़ीद बुरी होती तो कुछ ऐसा हो जाता कि जिसको हम कभी ठीक ना कर पाते, और हम सब गुनाहगार होते और अल्लाह के सामने भी ना जा पाते। तो दोस्तों, ये मेरी थी कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान, खुदाए पैमान।